السلام علیکم ناظرین، ماہ سیام کے حوالے سے یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، یہ بھی جیسے پچھلے پروگرام آپ نے پسند کیے ہیں اسی ترتیب سے اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ روزہ رکھو تم بہتر ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم جانتے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا پورا جو لب لباب ہے وہ روزے کی فرضیت پہ ہے، کیونکہ جو فرض ہوتا ہے وہ قضا نہیں ہوتا، جو فرض ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ قضائی اس کی صرف اس شکل میں ہے جو پیچھے اس کا بیان ہو گیا کہ آپ سفر میں ہیں یا مریض ہیں، لیکن افضل یہ ہے، اس کی افضل فضیلت یہ ہے کہ آپ رمضان کے مہینہ میں جب حکم الہی آ گیا رمضان کے مہینے کا تو رمضان میں ہی رمضان کے روزے رکھے جائیں، یعنی اصل وقت میں اصل ٹائم میں ان کو ادا کیا جائے، پورے اسلوب کے ساتھ، پورے قوانین کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے تو یہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ ہم کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں، کسی محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ یہ ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن فضیلت، افضلیت، اعلیٰ معیار، اعلیٰ مقام جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ روزہ جو ہے دوسرے لفظوں میں یہ بھی بدن کی زکوٰۃ ہے، جیسے دیگر چیزوں کی زکوٰۃ ہے ایسے ہی بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ ڈھال ہے، ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں روزہ ڈھال ہے برائیوں کے خلاف۔ تو میرے دوستو، جو برائیوں کے خلاف ڈھال ہے، اگر آپ وہ ڈھال ہی استعمال نہیں کرتے اور کہتے ہیں میں برائی سے رک جاؤں گا، برائی سے محفوظ رہوں گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ڈھال کو استعمال کریں پوری قوت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، اور پھر یہ اسی میں فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے پورے ایمان کے ساتھ، پورے احتساب کے ساتھ، ایمان و احتساب، الفاظ یہ ہیں ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس پہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا رکھی گئی ہے؟ ایمان و احتساب، پورے ایمان کے ساتھ، یعنی پورے یقین محکم کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں اور پورے ایمان کے ساتھ یہ عمل کریں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ عمل کریں کہ میں نے جو گزشتہ غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، میں ان غلطیوں کی، ان گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی غلطیاں نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ مکمل روزے رکھے تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور اس پہ جنت واجب کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان والوں، مسلمانوں، یہ گنتی کے چند دن ہیں رمضان کے، یہ شروع ہوئے اور ختم ہوئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کب شروع ہوئے کب ختم ہو گئے۔ یہاں پہ میں ایک دنیا داری کا ایک جملہ بولتا ہوں، جیسے ہمارے دکاندار رمضان میں یا دیگر مہینوں میں لوٹ سیل لگا دیتے ہیں کہ جی ہم نے 50% اس میں لیس کر دی ہے، اس میں 60%، 80% لیس کر دی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ماہ رمضان کو نیکیوں کی لوٹ سیل کے نام سے تجویز کیا ہے،
لوٹ سیل لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا تک بڑھا دیا۔ غور کریں، دنیا والے 50%، 60%، 70% کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رمضان میں نیکیوں کا بدلہ 700 گنا تک دینا کا وعدہ کیا ہے، میں 700 گنا تک دے سکتا ہوں، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں۔ تو کیا ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے؟ ہمیں اللہ پہ یقین محکم رکھنا چاہیے، اللہ سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے اس انعام سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کے آگے گڑگڑانا چاہیے، اس کے آگے سر بسجود ہونا چاہیے، قیام اللیل کرنا چاہیے، رات دن میں قرآن پاک کی سمجھ کر تلاوت کرنی چاہیے، پورے تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ہم تم سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، برائیوں سے۔ شیطان مردود جو ہے، جو ہمارا اصلی دشمن ہے، وہ ہمیں ورگلاتا ہے، ہمیں برائیوں میں چاشنی دکھاتا ہے، برائیوں میں خوبصورتی دکھاتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہے ڈی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔